السلام علیکم اور یا علی مدد مومنین مومنات. ناظرین، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اہل بیت ٹی وی کی جانب سے. سہیل چوہان آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہے اور نیم شعبان کا پروگرام لے کر انوار شعبان کی تہنیت مبارکباد آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ بالخصوص ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف اللہم صلی اللہ علیہ محمد کی آمد کی تاریخ ہے. اسی حوالے سے ہم پروگرام لے کر آئے. وقت کے امام کی حاضری میں آپ بھی شریک ہیں، ہم بھی شریک ہیں، اور خاص پروگرام آج کل ہم کرتے ہی ہیں تو خاص ہی پروگرام کرتے ہیں. تعداد بے شک ہمارے پروگرام کی کچھ کم ہو گئی ہے. اتنی ریگولیرٹی سے پہلے ہوا کرتے تھے، شاید اتنے اب نہیں ہوتے، لیکن جو اس کی کوالٹی ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے، اور کوالٹی میں شاید جو ہے برتری ہی ہو. یہ اب آپ دیکھیں گے. ہماری تو بس دعائیں ہیں کہ جو بھی یہاں پہ عبادت انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، خداوند تعالیٰ وسط کا محمد و آل محمد اور بالخصوص بی بی پاک کے حضور میں اس کو منظوری کا شرف حاصل ہو، مقبولی کا شرف حاصل ہو ان کے بارگاہ میں. اس دعا کے ساتھ پروگرام کی شروعات کرتے ہیں کہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے جناب ظاہر نقوی صاحب. ظاہر نقوی بھائی، بہت بہت شکریہ سرکار، آپ تشریف لے کر آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ حضور، آپ نے ہمیں دوبارہ ایک بار پھر اہل بیت ٹی وی پہ بولنے کا اور پڑھنے کا موقع دیا. ذرا نوازی آپ کی قیمتی وقت، شارٹ سکیجول میں سے اتنا وقت نکالنا ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے، یہ مجھے پتہ ہے کہ کتنے بزی آپ ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہمیشہ آپ وقت نکالتے ہیں. بیزی ہوتا نہیں ہوں، جب میں یہاں پہ آتا ہوں آپ بیزی کر دیتے ہیں. لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ 10 دنوں میں 12 سے 15 پروگرام 10 دنوں میں کر رہا ہوں، تو اسکیجول تو بہت ٹائٹ ہوتا ہے، لیکن آپ کا حکم ہوتا ہے تو پھر آنا پڑتا ہے اور کرنا بھی پڑتا ہے. تو دیکھیے اب آپ ماشاءاللہ آپ کا اس زمرے میں آپ آتے ہیں جو القاب ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیات کا، تو واقعی جگہ جگہ آپ کو بلاوے آتے ہیں، اور جگہ جگہ سے آپ کی جہاں بلاوے آتے ہیں آپ حاضری بھی لگاتے ہیں. اور ہر جگہ ایک خاصیت آپ میں جو ہے، جو بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ لوگ سننے جاتے ہیں ذاکرین کو، لیکن حضور کو سننے کے لیے ذاکرین آتے ہیں. یہ تو ان کا یہ پیار بات ہے، ہے. یہ ان کا پیار ہے. مگر ہے نا، ہے تو صحیح نا، یہ بات ہے. بہرحال اس کے علاوہ آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں. میں یہی چاہوں گا کہ آج کی شروعات جو ہے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے بہت بہتر انداز میں یقیناً وہ مدح اہل بیت سے کریں گے. سرکار حضور. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل اہل بیت ٹی وی کے توسط سے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو امام زمانہ کے ظہور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ جہاں جہاں آباد ہیں، دنیا کی جس کونے میں ہے، مولا کریم آپ کو اپنے کریمی کے حصار میں رکھیں. سب سے پہلے تو جیسے آپ نے آج کے پروگرام کا موضوع ہی امام زمانہ کی ظہور کو رکھا ہے، تو میں انہی کی مناسبت سے 2-3 اشعار پہلے پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. جو مولا کی مدد ہم کر سکے کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. میں جس کلام سے آغاز کر رہا ہوں سہیل بھائی، اس کی تھوڑی سی تمہید کرنا ضروری ہے. بسم اللہ. جب آپ اس تمہید کو سنیں گے اور پھر مطلع یا اشعار سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا یقیناً. بسم اللہ. تمہید کچھ اس طرح ہے کہ ہم سب لوگ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، اور سب کا ایمان ہے کہ روز آخرت جب ہوگا تب بھی امام زمانہ موجود ہوں گے. جب ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تب بھی امام زمانہ موجود ہوں گے. یہ سب کا ایمان ہے. اب تمہید کچھ اس طرح ہے کہ میں نے کسی جگہ جانا ہے اور مجھے کوئی فرد بتاتا ہے کہ یار وہاں پہ تمہارے دشمن کھڑے ہوئے،
جو تمہیں نقصان پہنچائیں گے. میں وہاں جانے سے ڈر رہا ہوں کہ یار اگر میں گیا تو مجھے وہاں نقصان ہو سکتا ہے. اب مجھے کوئی ایک بندہ آ کے میرے کان میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ سہیل چوہان بھائی آپ کے لیے پہلے موجود ہوں گے. اگر تو مجھے آپ کے اوپر یقین ہے تو مجھے پھر وہ جو مارنے والے ان کا ڈر تھوڑا کم ہو جائے گا. میں کہوں گا نہیں یار جب سہیل چوہان بھائی وہاں ہیں تو مجھے ڈرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. وہ مجھے سنبھال لیں گے یا مجھے بچا لیں گے. یہ سینیریو سمجھ گئے آپ؟ جی جی. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کسی کی امید ہے کسی کے آنے کی. بے شک. روز آخرت سب کو پتہ ہے کہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. بے شک. کسی کو سزا مل رہی ہوگی کسی کو جزا. اللہ اکبر. لیکن چونکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ وہاں پہ امام زمانہ آئیں گے, اب ہم اس ڈر سے بری ہو چکے ہیں. بے شک بے شک. کہ اب ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں سبحان ہوگا. اللہ سبحان اللہ. بے شک. یہ اس کلام کا اس کا منطق بھی منطق یہ سمجھ گئے کہ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ وہاں انہوں نے آنا ہے. جی جی. تو سب اچھا ہی اچھا ہوگا. بے شک. برا نہیں ہونے مطلب ہمارے جیسوں کے لیے تو کیا کہہ رہے ہیں, برا نہیں ہونے والا. بے شک. اس کو ذہن میں رکھیے گا. سبحان اللہ. بسم اللہ. کراچی کے بہت بہت اچھے شاعر میرے بھائی اختر کلیم صاحب, ان کا لکھا ہوا کلام ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ وہ شاعر ہیں جن کا میں نے پہلے بھی ایک کلام پڑھا تھا جو پوری دنیا میں بہت مقبول ہوا, میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. واہ. یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے, کہا ہوا. تو انہیں کی چند اشعار سے میں آغاز بسم کروں اللہ. گا. بسم ایک اللہ. دفعہ درود پڑھی میرے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. اس زمانے کا بھلا کیسا نتیجہ ہوگا. یہ جو پوری کائنات ہے جی جی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا. واہ. اس زمانے کا بھلا کیسا نتیجہ ہوگا. آپ آ جائیں گے سرکار, آپ آ جائیں گے سرکار تو اچھا ہوگا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس زمانے کا بھلا کیسا نتیجہ ہوگا. نتیجہ ہوگا. واہ واہ. ابھی پچھلے 1-2 سالوں میں پوری دنیا ڈری ہوئی تھی کووڈ سے. جی. کورونا آیا ہوا تھا, ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ ایک دوسرے سے ڈر کے رہے. لیکن آپ نے دیکھا اس دوران مجالس بھی ہوتی رہی ہیں, بڑھتی رہی ہیں. سیشن بھی ہوتے رہے بے ہیں, شک ہوتے ہر ہیں. چیز ہوتی رہی ہے. بے شک. اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا. بسم اللہ. ایک بہت نئی فکر دیا بسم اللہ تھا. احتیاط اپنی جگہ خوف وبا کیوں ہے تمہیں. احتیاط اپنی جگہ خوف وبا کیوں ہے تمہیں. تم نے بچوں کو تبرک تو کھلایا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس زمانے کا بھلا کیسا نتیجہ ہوگا. واہ. اور جب تلک ہوں گی اذانیں اے حسین ابن علی, جب تلک ہوں گی اذانیں اے حسین ابن علی. تیری مجلس تیرا ماتم تیرا نوحہ ہوگا. اس زمانے کا بھلا کیسا نتیجہ ہوگا. اور میں جو مر جاؤں, ہر بندہ مرتے وقت کوئی نہ کوئی نصیحت کرتا ہے کہ میں مر جاؤں تو ایسے کیجیے گا, ایسے ہی ہے. میں مر جاؤں تو ایسے کیجیے گا. جی. میں بھی ایک نئی وصیت کرنے لگا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو کیا کرنا ہے. میں جو مر جاؤں تو بچوں کو نہ دینا پورے
میں جو مر جاؤں تو بچوں کو نہ دینا پرسا، نہ دینا پورے سال، اس گھڑی بھی میرے گھر شاہ کا پرسا واہ واہ ہوگا، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، اس زمانے بے شک بے شک بے شک، کا بھلا سبحان اللہ، نتیجہ بہت ہوگا۔ ضروری بات ہے، اہم بات ہے، بے شک کیا کہنا اگلا جو میں دو شعر پڑھے لگا، واہ 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 واہ، اصول یہ ہے کہ تمام اشعار پڑھے جائیں پھر مقطع پڑھا جائے، جی لیکن یہ کلام ایسا ہے جس کا میں نے ایک شعر بچا کے رکھیں، سنبھال کے رکھا ہے جو مقطع کی میں نے بات سنانا ہے، بے شک، کیونکہ اس سے بڑی بات اس کلام میں ہے ہی نہیں۔ پہلے مقطع پڑھوں گا، بسم اللہ، پھر وہ شعر پڑھوں گا، اور آپ مانیں گے کہ پورا کلام ایک طرف وہ ایک شعر، شعر ایک طرف۔ بسم اللہ، کاش اختر مجھے موتائے سر فرش واہ 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 واہ، کاش اختر مجھے موتائے سر فرش ادا، واہ، سیدہ ہوں گی وہی میرا جنازہ واہ واہ واہ، ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس زمانے کا بھلا کیسا، یہ تو ایمان ہے کہ پرسوں میں جناب سیدہ ہوتی ہیں، واہ واہ، اگر ان کی موجودگی میں جنازہ ہو، بے شک، سیدہ ہوگی وہی میرا جنازہ ہوگا، واہ، اس زمانے کا بھلا کیسا نتیجہ ہوگا۔ اور آپ نے وہ تقریر سن رکھا ہوگا انہی بھائی کا کہ میرا بیٹا جائے گا ہاں، کہنے قابل ہو گیا، جی جی جی، تو شعر ایسا ہونا چاہیے کہ اس شعر کو بھلا دے پھر مزہ آتا ہے، ایسی بات ہونی چاہیے جو آپ نے آج کل 2 4 5 دنوں میں جو کچھ سن رکھا ہے، اگر اس کو بھلاؤں تو پھر میرے کلام پڑھنے کا مزہ ہے۔ بسم اللہ، اب میں ایک کسی چیز کو مخاطب کر رہا ہوں، کس انداز میں کر رہا ہوں، اور بہت بڑا دعویٰ سرکار، اور کیا میں وہ اوپن کہہ رہا ہوں، بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، یہ شعبان میں آپ کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹلی واہ واہ، ایسا وعدہ کر رہا ہوں کسی شخصیت سے، کسی چیز سے، کسی جگہ سے، اور وہ دوبارہ دیکھیے کہ وعدہ کیا ہے، تجسس بڑھ گیا، ایسا ہے، بسم اللہ، میں جو حلقہ بات میں شبیر ہے وعدہ تجھے میں، حلقہ بات میں شبیر ہے وعدہ تجھے میں اگر نہ بھی ہوا تو میرا بیٹا ہوگا، یہ جو نسل در نسل ازاداری ہے یہ کیوں چلتی آ رہی ہے، کیوں منتقل ہوتی جاتی ہے؟ آپ کا انتخاب بالکل درست تھا، دنیا مر رہی ہے، دنیا مرتی جا رہی ہے، لیکن یہ کام نہیں ہو رہا، یہ جو ہے بعد میں پڑھا اپنے مقصد، یہ حقیقت ہے نا، ہاں، میں اگر نہ بھی ہوا تو میرا بیٹا، میرا بیٹا اللہ اکبر، ہوگا، واہ، یہ میں نے جہاں جہاں پڑھا سن گئی ایسی گریا ہوئے شیئر میں، اس زمانے کا بھلا کیسا نتیجہ جی ہیں، پھر پڑھیے گے، پھر پڑھ دیں ایک مرتبہ، واہ واہ، حلقہ بات میں شبیر ہے وعدہ تجھے میں، حلقہ بات میں شبیر ہے وعدہ تجھے میں اگر نہ بھی ہوا تو میرا بیٹا ہوگا، اس زمانے کا بھلا کیسا نتیجہ ہوگا۔
سبحان اللہ. جی ہمارے بھی آپ کو سلام رکھیں. یہی آتے شیر کو سنیں. واہ کیا بات ہے. میں باقی بلا دیا ایسے ہی نا. میں نے کینیڈا میں یا کہیں بھی یہ جب یہ کلام پڑھا ہے کیا بات ہے. تو تقریباً 80 سے 90% لوگ ہیں وہ رو پڑتے ہیں شیر پہ. وہ اپنے بچوں کو دیکھ کے اپنے بیٹوں کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں. دونوں مکتب ہی ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. مکتب ہی ہے. نہیں یہ پورا کلام موتی ہے ان کا. اختر بھائی کا مولا ان کو لمبی زندگی دے. ہے تو مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے لیکن کیا پختگی ہے ان کے کلام میں. مولا اختر کلیم. یہ کریم اختر کلیم صاحب کے صاحبزادے ہیں. کریم اختر کلیم صاحب بذات خود بہت اچھے شاعر ہیں. اور جی بالکل کراچی کی. جی بالکل. اور ان کے صاحبزادے ہیں صفدر کلیم جو بہت ہی معروف منقبت خان روحہ خان ہے ماشاءاللہ. اور یہ ان کے بھائی ہیں اختر کلیم. یہ بہت سی شاعری کرتے ہیں. یہ ماشاءاللہ میں کہوں گا ان کی بلیسنگ ان کے خانوادے پر. ان کے گھر میں سارے ہی مولا کے ذکر سے منسوب ہیں. جتنے بھائی ہیں سب کے سب بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. کوئی لکھ رہے ہیں, کوئی طرزیں بنا رہے ہیں اور کوئی پڑھ رہے ہیں. پورا خانوادہ ماشاءاللہ منسلک ہے اس گھرانے سے اور بہت اچھے طریقے سے. اور مجھ سے اور سب سے شبار کے سارے بڑوں سے لے کے چھوٹے سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. مجھے اپنا بھائی اپنا بیٹا سمجھتے ہیں سارے. آپ سے کون نہیں کرتا. نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ واقعی پیار کرتے ہیں, بہت قریب رکھتے ہیں مجھے یہ لوگ. ماشاءاللہ آپ کا حق ہے. آپ کا حق ہے. جس طرح آپ پڑھتے ہیں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں, نہ کہ صرف اس طرح, لیکن سب لوگ جانتے ہیں. اور جو نہیں جانتے کچھ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تعارف آپ کا تو پہلے ہم جو پروگرام کیے تھے آپ کے ساتھ, تو جب بھی کوشش کی تھی تھوڑا سا تعارف, لیکن ہماری کیا بساط. آپ کا سب سے بڑا تعارف آپ کی آواز ہے. یہ تو بات ہے. اور آپ کا انتخاب اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ تفسیر کا انداز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس سے کہ یہ اس سے عقیدہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور تقوی کے لیے کہ بھئی تقوی اختیار کرو, تو اللہ کے لیے ان سب چیزوں کے لیے عقیدہ ہونا, مضبوط عقیدہ ہونا, وہ ایک ضروری چیز ہے. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا, نہیں تو بے روی ہوگی. اور بالخصوص اس دور میں جب کہ ہم ہیں, جب دین رسول پاک ذات مقدسہ جب مبعوث ہوئی, دین بظاہر سامنے آیا, اور دین جب مکمل ہوا تپتی دھوپ میں, وہ زمانہ کچھ اور تھا. اور آپ اس کے بعد بھی جو ہے 11 امام تھے جن سے آپ رجوع کر سکتے تھے. بھائی تھوڑا کشٹ ہی ہے نا, سفر کا کشٹ ہے, رجوع کر سکتے تھے امام سے. اب بے شک سے ایک سلسلے ہمارے لیے ہیں, لیکن ان کو میں ایک سادہ سی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد امام زمانہ وقت کے امام, ان تک ہماری رسائی اتنی آسانی سے نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ جو انتظار ہے ان کے لیے, یہی ہماری سب سے بڑی عبادت ہے. اس کو ہم نے کس طرح اس انتظار کیا. اور یہ آپ کو کتنے تفسیر, کتنے لیکچر, کتنی مجلسیں, علماء کے تبصرات آپ کو اس کے اوپر ملتے بے بہا کہ بھئی ہمیں زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے. لیکن ایک چیز تو گارنٹی شدہ ہے, ذکر محمد و آل محمد بہترین وہ طریقہ ہے اس وقت کو بسر کرنے کا, اس انتظار کو آراستہ کرنے کا, اور تیاری کو مکمل کرنے کا. کیونکہ اس میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. آپ کو اس وقت بیٹھ کر لطف حاصل ہوتا ہے, اس کا اثر آپ پہ, آپ کی نسلوں پر ہوتا ہے. پاکیزگی اور طہارت کی ایک یہ صنعت ہے, یہ کلام. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انتظار جو ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے سب منطق اس کے در, جیسے ابھی آپ نے جو ہے کلام میں کریم صاحب کے کلام میں جو آپ نے جو باتیں کی اور پڑھی ماشاءاللہ, کیونکہ ان اشعار کو سمجھا کے نہ پڑھا جائے تو ایک تو تھوڑا سا کم رہ جاتا ہے کبھی کبھی. اور لیکن میری کبھی کبھی برسر ممبر یا آپ کی جیسے چینل پہ تفصیل کرنے کا اکثر اوقات یہی ہوتا ہے, جو اس میں کیا کہتے ہیں پس پردہ جو بات ہوتی ہے کہ آپ کو جو لسنرز ہیں وہ صرف شیعہ مکتبہ فکر سے ہی نہیں ہوتے,
جی اس میں غیر شیعہ بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ مکاتب فکر کے لوگ سن لیتے ہیں، بالکل، تو ان تک بات آسان طریقے سے پہنچے کہ وہ بات ساری سمجھیں کہ ہم کن کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے در حقیقت میں۔ ظاہر بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے، اس کے ساتھ اضافی بات یہ کہ یہ جو ہے بالخصوص آپ کا جو دور ہے جی جی اس میں جو ہے نا مس انفارمیشن کچھ اس حد تک ہے، جو بات گزر گئی ہوتی ہے نا اس کو بھی مس ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ تاریخ جو ہے کس نے لکھی، کب لکھی، کیسے لکھی، کس مقصد سے لکھی، کس نے لکھوائی، جی بہت ساری یہ باتیں اس میں آتی ہیں اور اس میں بھی جو ہے وہ ہیر پھیر ہوتا ہے۔ لیکن جو بات ابھی ہے ہی نہیں، جو اعتقاد کی بات ہے کہ یہ بھی ہوگا، وہ تو ابھی ہوا نہیں، تو اس کو ڈسٹارٹ کرنا بہت آسان ہے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ یہاں تک کہ امام زمانہ کے حوالے سے یہ ہے کہ مغربی تہذیبیں جو ہے اب کتابیں لکھ رہی ہیں اور کتابوں کو فلمیں بنانے کے سلسلے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ بھی کتاب کا نام ہی دی 12th امام، جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو تحقیق کیجئے کہ کتنی، اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر تو یہ مغربی تہذیب اس کو بنا رہی ہے تو اگر یہ کتاب ہوگا یا اگر کوئی سیریز بنتا ہے یا جو بھی بنے گا، اس کا نتیجہ جو نتائج جو آخر میں انہوں نے ڈراپ سین میں بنانا ہے وہ اپنے فائدے کا بنائیں گے اپنے حوالے سے۔ لیکن جیسے کہ اگر آپ نے کسی جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنا ہے تو کچھ سچ بیچ میں آپ کو جگہ جگہ اس میں سجانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ باتیں صحیح ہے تو صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، تو یعنی ان میں سے جو ہے معجزات اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بیچ میں شامل کی، لیکن اس کو موڑ توڑ کر کہاں پر وہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے ہمارا کہ اپنے وقت کے امام کو سمجھیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کر دیں، بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مس انفارمیشن کا آپ دیکھیے لوگوں نے جو گزر چکا، جو ایکچوئل ریالٹی تھے اس سے ہٹ کر کیا کیا ثابت کر دیا، لیکن جو بھی ہوا نہیں وہ تو that's the real trouble in future for us، لیکن اور ہمارے بچوں کے لیے بڑا کٹھن مراحل ہیں۔ تو آپ دیکھیے ان چیزوں پہ غور کیجیے، یہ صرف اور صرف یہاں پہ منقبت پڑھ کر جو ہے 2 منٹ کی واہ اور لطف، بے شک وہ بھی صرف وہ کر کر تو جنت آپ کو مل جاتی ہے، لیکن یہ بات جنت کی تو نہیں ہے، رسپانسبلٹی کی بات ہے۔ جنت تو مولا نے ان کو بھی دے دی تھی جن کے لیے چراغ گل کر کہہ دیا تھا بے شک چلے جاؤ اگر تمہیں جانا ہے تو جنت تو اس خانوادے کے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتی، ہمارے لیے رکھتی ہے لیکن ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ آخر ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس بات پہ غور، اور یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں، یہ جو باتیں ان چیزوں میں ہیں وہ یہی ہیں، اور ہمیں کس طرح اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ تو علماء مجھ سے بہت، یعنی مجھے کیا پتا، میں تو کم عقل، مجھے کچھ ان چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن آپ رجوع کیجئے۔ لیکن بہت ضروری ہے کہ ان کلام سے بھی اگر آپ کو کسی چیز کو، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے، آپ اس کو کلیریفائی کریں۔ یہ ایک دعوت ہے، یہ بس ایک روشنی ہے، ایک چراغ ہے، یہ لا ہے، اس کی طرف آپ آئیں، خواہ آپ اہل تشیع نہیں ہیں، اہل سنت سے ہیں یا کسی اور مذہب، کسی اور دین سے بھی ہیں، تحقیق کیجئے۔ یہ جو ہے چارتا مسلمین، یہ ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے، دنیا نہیں ساری کائنات کے لیے ہے۔ آپ اس چیز کو آپ جیسے سمجھنا چاہیں اس کی تحقیق اب آپ کیجئے۔ بہرحال میری باتیں بس سرکار بہت زیادہ باتیں ہوگی، آج کی رات ہی انہیں کا ذکر کرنے کے لیے بے شک ہے، مگر وہ ذکر آپ کے لوگوں سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ سرکار بسم اللہ۔ اب آپ نے کیا انتخاب کیا؟ اب یہ بھی میں آپ کو کہتا چلوں کہ بے شک نیمہ شعبان کا پروگرام ہے، لیکن جو آپ سے گزارشات جو کی گئی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کے مدعا سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، اور یہ جشن انوار شعبان بھی ہے، تو اس حوالے سے سبھی آپ کو ایک اور نئی چیز آپ کو بتا سرکار دیں مولانا کی بارگاہ میں، بسم اللہ بسم اللہ، اور یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تک نہیں پڑھی۔ اچھا، ہاں، تو اسی بہانے سے اہل بیت ٹی وی تک بھی پہنچ جائے گی اور آپ کے لسن تک بھی پہنچ جائے گی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ بارجی گئے ایک اللہم صلی علی
محمد و آل محمد و جل فرج. یہ حق کی بات ہے اظہار برملا ہوگا. کوئی حق کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ حق کی بات ہے، اس کا اظہار برملا، وہ حق کی بات کیا ہے؟ یہ حق کی بات ہے اظہار برملا ہوگا. علی کا جو نہ ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا. یہ حق کی بات ہے اظہار برملا ہوگا. ہمارے واسطے سردار ہیں علی کے غلام. لوگ کہتے ہیں کہ علی ہمارے سردار ہے، ہمارے واسطے سردار ہیں علی کے غلام. الست جن کو یہی فیصلہ ہوا ہوگا. یہ حق کی بات ہے اظہار برملا ہوگا. اچھا غدیر پر تھی، غدیر کی آیت کا لفظ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے کس لہجے میں رسول سے کہا کہ اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں ہے. تو وہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے وہ آپ سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. بتا رہی ہے جہاں کو غدیر کی آیت، بتا رہی ہے جہاں کو غدیر کی آیت. کسی کا حق نہ رکھو ایسے حق ادا ہوگا. یہ حق کی بات ہے اظہار برملا ہوگا. میں ہمیشہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کلام کے انتخاب کرتے ہیں، میں ہر کلام کا انتخاب کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتا ہوں. یا وہ شعر ہوتا ہے، یا کوئی پیغام ہوتا ہے، یا کوئی اور چیز ہوتی ہے. اب جس مقصد سے جس شعر میں نے اس کلام کو منتخب کیا تھا وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں. علی کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہوئے، علی کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہوئے تو اتنا سوچتا ہے سوچ تیرا کیا ہوگا. یہ حق کی بات ہے اظہار برملا ہوگا. یہ تو سوچنے کی بات ہے. علی کا جو نہ ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا. یہ حق کی بات ہے اظہار برملا ہوگا. سبحان اللہ. ہاں نہیں، میں پتہ بھی نہیں لگا، باتیں ساتھ ساتھ اچھی باتیں. کیا کہنے حضور، جزاک اللہ. مومنین مومنات ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت ٹی وی کی جانب سے آواز مودت اسپیشل پروگرام. ظاہر نقوی صاحب اس میں تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ نیم شعبان کے حوالے سے. ابھی آپ نے بہترین کلام اور اس کے ساتھ بہترین گفتگو سنی. جناب ظاہر بھائی کینیڈا سے جب بھی آتے ہیں
ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے وقت نکالتے ہیں. آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یقیناً یاد رکھیں گے. ہر کلام کے ساتھ، ہر شعر کے ساتھ آپ ان کو دعائیں دیں گے. واقعی کلام بھی، ان کی ادائیگی بھی قابل ستائش ہے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا ان کے لطف میں تاثیر عطا فرمائے اس سے بھی بڑھ کر. اور بالخصوص ایک ہی بات، ایک ہی دعا ہم کر سکتے ہیں، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے کہ بی بی پاک کی بارگاہ میں کامرانی اور کامیابی آپ کو حاصل ہو. بی بی پاک کی نظر کرم آپ پر ہمیشہ رہے. یہی بات سب سے بڑی دعا ہے سرکار. تو کیا کہنے، کیا انتخاب، کیا کلام اور کیا تفسیر. مزہ آتا ہے یار آپ کے ساتھ بیٹھ کر نا. سلامت رہیے آپ. اچھا، آگے وقت کی دھار جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہی ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جو گزارشات کچھ ہیں، کئی ایسے کلام ہیں جو ہم نے بہت بار مرتبہ آپ سے سنے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی بھی وہ جو ہے نئی ریلیزز ہوتی ہیں، اس میں چند اشعار نئے ہوتے ہیں، چند اشعار نئے ہوتے ہیں جو ہمیں، کیونکہ طویل کلام ہے. اور بالخصوص حسنین اکبر صاحب کے جو آپ اکثر کلام پڑھتے ہیں، ان کی یہی ہے کہ خاصیت کے بھی 20 25 صحیح سے بند اس میں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو ایک ہی نشست میں تو ہوتے نہیں. تو جو بھی آپ مناسب سمجھیں، اور جو بھی کلام، اب وہ لسٹ جو ہے وہ طویل ہے، اور کلام کی اور جو وقت ہے کچھ کم ہے. تو آپ کو میں، یا آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیا انتخاب کب کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. آج کل ایک میں نے ادھر آپ کی انگلینڈ میں ہی 2-3 جگہ پہ جی کلام پڑھا ہے، اور لوگوں نے بہت محبت سے نوازا کلام کو. اتفاق ہے وہ بھی آپ کی اہل بیٹی کے لیے نہیں پڑھا. اچھا، تو میں چاہ رہا ہوں اسی کے 3-4 اشعار آپ کو سرکار بسم اللہ. جو آپ کی نسبت ہے، اہل بیٹی بھی ہے، وہ بھی نئے کلام سے استفادہ کرے. بے شک بے شک، ایسی بات ہے. اس کلام کا جو ردیف ہے جی، وہ ہے حسین کی مرضی. حسین کی مرضی. اچھا، یہ تو میں نے بھی نہیں سنا. جی، آپ جب سنیں گے تو انشاءاللہ شروع ہوں گے. سرکار بسم اللہ بسم اللہ. میرے بہت محترم پیارے بھائی جناب سہیل شاہ صاحب ہیں کراچی سے، ہاں ہاں، ان کا لکھا ہوا کیا کلام کہنا، رہا ہوا ماشاء اللہ. میں نے کمپوز کیا، اور جہاں بھی پڑھ رہا ہوں مولا اوقات سے زیادہ سے نواز رہے ہیں. ماشاء اللہ. اس قابل نہیں، لیکن انشاءاللہ اہل بیت کی جو سامعین ہیں، حاضرین ہیں، ان کو بھی اس کلام کا بہت مزہ آئے گا. انشاءاللہ بے شک. ردیف ہے حسین کی مرضی. حسین کی مرضی. یہیں سے آغاز کروں گا. بسم اللہ. واہ. ایک درود سے نوازیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جو ہے خدا کی وہی ہے حسین کی مرضی. واہ واہ، بے شک. جو ہے خدا کی وہی ہے حسین کی مرضی. حسین کی مرضی. واہ. کل انبیاء کی خوشی ہے واہ واہ واہ. حسین کی مرضی. سبحان اللہ. جو ہے خدا کی وہی ہے حسین کی مرضی. جو ہے خدا کی وہی ہے حسین کی مرضی. کل انبیاء کی خوشی ہے حسین کی مرضی. سبحان اللہ. جبین ہوئے جو رومانی سیدہ ہے بندھا. جبین ہوئے جو رومانی سیدہ ہے بندھا. یہ اصل میں تو بدی ہے حسین کی واہ 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 واہ. مرضی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جو ہے خدا واہ
حسین کی مرضی. حسین کی مرضی. سبحان اللہ. اور اسے خدا کی رضا مل گئی ہے جیتے جی. اسے خدا کی رضا مل گئی ہے جیتے جی. ہے جیتے جی. جسے نصیب ہوئی ہے بے شک بے شک. حسین کی واہ 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 مرضی. واہ 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 واہ. جو ہے خدا کی وہی ہے حسین کی مرضی. یہ ہے بھائی. واہ واہ. اچھا اگلی شریف میں لفظ آئے گا خود. سب کو پتہ ہے بہت آسان لفظ جنت. تو ایک جنت ہم کربلا میں سمجھتے ہیں. ہمارا جنت ہے کربلا. ہے کربلا. بے شک ایک جنت کا حوالہ نبی بھی کیا. بے شک. آپ اس شعر میں دونوں جنتوں کو ذہن میں رکھ کے تو شعر لیا ہے. بسم اللہ. ایک وہ جو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا جی جی. اور وہ اس جنت کے راستے سے ہو کے گئے. ہاں کربلا والی جنت ہو کے گئے. بے شک بے شک. ویسے تو راستہ ہے ایک بھی جنت. کوئی اور ہے نہیں. اب یہ دیکھیے گا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں واہ واہ. کہ میں کب چلا ہوں. اچھا سوری کیا پڑھ رہا ہوں لکھا تو سوری نہیں. میں کب چلا ہوں سوئے خلد اپنی مرضی سے. میں کب چلا ہوں سوئے خلد اپنی مرضی سے. سوئے خلد اپنی مرضی سے کہ مجھ کو لے کے چلی واہ ہے واہ. حسین کی مرضی. حسین کی مرضی. بے شک بے شک. جو واہ واہ واہ. خدا حقیقت ہے. کی وہی واہ واہ. اجازت کے بغیر ہو نہیں بے سکتا. شک واہ واہ. حسین کی مرضی. سبحان اللہ. اور یہ اپنی مرضی سے سجدہ نہیں ہوا ہے تبھی. آہا. یہ اپنی مرضی سے سجدہ نہیں ہوا ہے طویل. ہوا ہے تبھی. نبی کے سجدے میں بھی ہے واہ واہ واہ. حسین کی سبحان اللہ. مرضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے آہا. خدا کی وہی ہے حسین کی مرضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جب بھی دنیا سے جو باقی ازادار محمد جاتا ہے نا تو ہم انا للہ تو پڑھتے ہی ہیں. تو ساتھ میں ساتھ ہمارے منہ سے ایک لفظ دیتا ہے مولا دے والے. جی. پنجابی میں بولے مولا دے والے جو بولے مولا دے والے تاکہ سکول. ہم یہ امن یہ بے شک لفظ ایسے ہی ہے. کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ. وہ ہے کہ ہم بے ساتھ ہمارے سے کیوں ہوتا ہے. حسین ماتمیوں کے قریب جاتے ہوئے. حسین ماتمیوں کے قریب جاتے ہوئے قضا بھی دیکھ رہی ہے حسین کی مرضی. جو ہے خدا کی وہی ہے حسین کی مرضی. آپ نے تمام اشعار سن لیے. اب پھر اس کلام میں ایسا شعر جو مجھے پسند ہے جو حاصل کلام شعر ہوتا ہے. اب کوئی شخصیت کسی شخصیت کو مبارکباد دے رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ حسین کی مرضی ہے. کون سی شخصیت ہے کس کو مبارک دے رہی ہے. یہ ایک معمہ ہے جو آپ سامنے حل کرنے لگا ہوں. کہ تمہارا دین مبارک ہو اے
کہا خدا نے یہی ہے حسین کی مرضی، جو ہے خدا کی وہی ہے حسین کی مرضی۔ میں نے مصرع اول میں کہا ہے کہ جو ہے خدا کی وہی ہے حسین، مطلب مصرع بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے نا، آل محمد اس مرضی کے تابع ہیں۔ اب مقطع میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ کی مرضی بنتی کب ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کی مرضی کے تابع ہیں آل محمد جی۔ اب بتاؤں گا کہ اللہ کی مرضی بنتی کب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سہیل مرضی رب کی یہی تو مالک ہے، سہیل مرضی رب کی یہی تو مالک ہے، خدا کی حامی چھپی ہے حسین کی مرضی، جو ہے خدا کی وہی ہے حسین کی مرضی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اور محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیا کہنے، پورا کلام پلٹ کر رکھ دیا۔ جی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں جیسے حسین اکبر صاحب ہیں، ان کا مصرع ثانی لکھنے میں کوئی ثانی نہیں، کیونکہ جیسے وہ مصرع ثانی لکھتے ہیں نا ویسے بہت کم شعر لکھتے ہیں جی بے شک ایسے۔ اور بھائی سہیل شاہ کے اندر یہ خوبصورتی ہے جس چیز سے وہ کلام کا اختتام کرتے ہیں وہ ان پہ ختم ہے جیسے وہ کلام ختم کرتے ہیں۔ مصرع ثانی میں حسین اکبر صاحب کا ثانی کوئی نہیں، اور کلام کو ختم کرنے پہ سہیل شاہ جی ختم ہے۔ ماشاءاللہ، کیا تجربہ میرا دونوں لے بول دیا، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، یہ بھی تو شاعری سے کچھ کم نہیں ہے، وزن کی بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے، اس کے ساتھ ایک دوسرا جو پہلو ہے اس کا تو ہم نے ذکر کیا نہیں، بے شک سبھی جو ہے سن رہے ہیں، اور یہ پروگرام جو سنے جاتے ہیں وہ بالخصوص جو ہے وہ کیونکہ آواز سے ان کی نسبت ہوتی ہے، تو تھوڑی سی آواز کی کوئی بات کریں کہ یہ لہن جو ہے یہ تو خداوند تعالیٰ کی دین ہے، کسی کو ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی، کسی کو بھرپور ہوتی ہے جیسے کہ آپ، اور یہ جو ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس پہ کسی کو بھی کوئی یقین نہ ہو، وہ تو سب کانوں سے سن رہے ہیں، اور اس چیز کی سب سے بڑی دلیل کسی سامع سے زیادہ یہ ہے کہ جب ذاکرین خود آ کر جب آپ کے دروازے پر یہ دروازے پر مولا کے دروازے پہ آتے ہیں، ان کے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں، مجھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ بے شک یہ ہے، چلے میں اس بات کو وہ مولا کے در تک ہی جاتے ہیں، بے شک اس قابل نہیں کہ میں یہ کہوں کہ کوئی میرے در تک آتا ہے۔ چلے میں مولا سے لے کے آگا آپ کے واٹس ایپ پہ تو آتے ہیں، آپ کے واٹس ایپ پہ جو ہے نا ریکویسٹ آتی اور ہے، اور آپ جو ہے اسی بات کو کاٹنا، آپ کی بات کو کاٹنا پسند نہیں ہے۔ نہیں یہ میں کرنے لگا ہوں، یہ میرے لیے شرف و عزت اور فخر کی بات ہے کہ جن کو پوری کائنات عزت دیتی ہے نا مولا کے ذکر سے، وہ سارے بھائی مجھے عزت سے پیش آتے ہیں، مجھے پیار بھی کرتے ہیں اور مجھ سے عزت بھی کرتے ہیں، اور یہی میری کائنات کی سب سے بڑی جائیداد ہے، میرا سامنے ہے کہ یہ لوگ جن کو پوری کائنات میں عزت ملی ہے مولا کے ذکر کے ذریعے، وہ سارے باپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور مجھے عزت دیتے ہیں۔ اس سے بڑا خاصا نہیں میرا دل۔ بالکل ایسے ہی، اور یہ بات ویسے ہی ہے جو میں نے دروازے کی بھی بات کی ہے، اس کو آپ کہہ لیں کچھ بھی آپ کہہ لیں، واٹس آج کل کے نئے دور میں واٹس ایپ بالکل مناسب ہے، آج کل تو علماء بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ کہ اس پہ آتے ہیں، اور یہ کہ جیسے ہم کسی عالم کے دروازے پر پہنچے، اس کے واٹس ایپ پہ پہنچے یا اس کے حضور میں پیش ہو جائیں، بڑے سے بڑے علماء بھی، اور اپنا سوال لے کر، ذاکر کا سوال لہن کے حوالے سے ہوتا ہے، بندش کے حوالے سے ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہ آپ کا فیلڈ ہے۔ اب یہ آپ میں بھی ایک خاصیت یہ ہے،
اکثر بہت سارے ایسے بہت بڑے نامور اور عمدہ پڑھنے والے ذاکرین ان کئی مرتبہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بندش ہے کلام کی وہ ریپیٹیٹو ہے، وہ ایک ہی یا چند بندشوں میں تقریباً 90% اس میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ میں یہ خاصیت ہے کہ ایک سے دوسرا کلام جو ہے وہ ہر کلام منفرد ہے جی طرز کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ جو ہے بہت بڑا علم ہے، اور اس کو جو ہے اس کو ہر بندش کو الگ، ہر طرز کو آپ نے بالکل الگ سے اس کو ادائیگی کی اور اس پہ الفاظ پر بٹھایا، اور جو نہ کہ صرف کلام کی طبیعت ہے اور ماحول کلام کا کہ کلام کیا کہہ رہا ہے اور شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، کس طریقے سے وہ کہا جائے گا، یہ سب چیزیں جو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آپ تشکیل دیتے ہیں. میں چاہوں گا اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ یہ کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اب میں بات ان کے لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے اس زمانے میں جو ہے ہونہار ذاکرین اپنے کلام کو خود سے وہ اس کو جو ہے بندش میں اس کو جو اتارنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں. تو آپ ان کو کیا ایڈوائز دیں گے جب آپ کرتے ہیں؟ تو آپ کیا کون سے زاویے جو ہیں وہ؟ پہلے تو میں آپ کے سننے والوں کو بتاؤں گا کہ میں اس چیز کا بالکل بھی قائل نہیں کہ جو وہ رازداری وغیرہ کی بات ہے، آپ اس میں ایک ہی وقت میں اس کو جی میں رازداری وغیرہ رات کے علم. پہلی بات یہ کہ میں اس بات کا بالکل بھی قائل نہیں کہ اگر کوئی نیا کلام ہو تو اس کو پرانی طرح سے پڑھا جائے. میں اپنی ذات کی حد تک سے بات کروں. جی جی جی. کیونکہ جس شاعر نے اتنا ذہن لڑا کے بی بی کی عطا مانگ کی، ان سے خیرات مانگ کی، نئے اشعار تخلیق کیے ہیں، اگر میرے تھوڑا وقت دینے سے اس کو نئی بندش مل جاتی ہے تو مجھے اس کی محنت جو ان کی شعراء کی محنت ہے اس کا بھی حق ادا ہونا چاہیے. کیونکہ انہوں نے نئی محنت کی ہے تو میں کیوں نہ تھوڑی سی ساتھ زحمت کر لوں. انہوں نے محنت کی ہے تو مجھے تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی ان کے لیے. سبحان اللہ. یہ میرا بات ہے. اگر ایک ہی بہر میں مجھے 15 کلام علمیہ کی طرف اپنی ثانوی ہر جگہ پڑھتا جاؤں تو یہ میری کمزوری بھی ہے، میری نااہلی بھی ہے. میں اوپن کر رہا ہوں، میری کمزوری بھی ہے، میری نااہلی بھی ہے کہ میں نئی طرف کو نہ تو پک کر سکتا ہوں، نہ جلدی پڑھ سکتا ہوں، نہ میں کچھ نیا دے سکتا ہوں. تو یہ میں کسی کے اوپر کسی بھی پڑھنے والے کو تنقید نہیں کر رہا، ان کو ایک نصیحت سمجھیں، ایک ایڈوائز ہے کہ اگر آپ کو نیا کلام آتا ہے اس کو کوشش کریں. مقصد یہ تھا کہ کوشش کریں کہ نئی انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں جو نئی طرز لوگوں کو پتہ یار نیا کلام ہے اور نئی طرز. جب آپ یہ اس طرح مثلا آپ کو ایک کلام آپ کے سامنے آیا، خواہ وہ ذاکر سے ہو، خواہ وہ مثلا حسین اکبر صاحب نے آپ کو استاد محترم ہے، تو اگر وہ آپ کو دیتے تو آپ کہاں سے، یعنی آپ کے ذہن میں یہ جو ذہن کی یہ جو آپ کی فضا ہے اور یہ اشعار جب آپ کے ذہن میں جب گلگشت کرتے اس کے متعلق بالکل سادہ سا میرا جواب ہے، مجھے رازداری کی ABC کا بھی نہیں پتا. آپ نے پہلے بھی بتایا. جیسے وہ لوگ جیسے ہارمونیم بجاتے ہیں یا کوئی سرگم ہوتی ہے یا اس کے پلٹے ہوتے ہیں، کیا کیا نام لوگ لیتے ہیں جس کا ABC کا بھی نہیں پتا. اب لوگ جو سنیں گے کہوں گے یار دنیا جہان کی طرز بنانا بندہ یہ بات کر رہا ہے ممبر بیٹھ گیا کہ مجھے ABC کا بھی نہیں پتا، تو یہ کیسے ممکن ہے. تو میں نے زندگی میں اچھے کمپوزرز کو سنا بہت زیادہ ہے. اختر حسین اختر صاحب راوی روڈ والے، ان کے نوحے میں بہت سنتا تھا. میں آج پہلی دفعہ یہاں ایک پلیٹ فارم سے بتانے لگا ہوں، نوحے کی دنیا میں نا جو میرے من پسند کمپوزر ہیں نا نوحے کی دنیا میں، ان کا نام ہے وحید الحسن کمالوی. اچھا. وہ وحید کمالیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، کمالیہ سے ہیں. میرے استاد محترم کے وہ چھوٹے بھائی ہیں، توقیر کمالوی صاحب کے چھوٹے بھائی. ان کو میں پسند کیوں کرتا ہوں، وہ اپنی نوحے کی طرز اس انداز میں بناتے ہیں کہ اس کو گروپ بھی پڑھ لیتا ہے بآسانی، ایک اکیلا بندہ بھی بآسانی پڑھ لیتا ہے، اور ان کے پڑھنے میں کوئی بندہ دشواری محسوس نہیں کرتا ان کی طرز کو پڑھنے میں.
اس لیے مجھے وحید کمالوی انتہا سے زیادہ پسند ہیں نوحے کی طرز نگاری میں. ان کو سنتا رہا جی. استاد لال حیدی کو سن رکھا, اختر حسین اختر صاحب کو سن رکھا, چونا. اچھا میں نے راگداری کی شکلیں یہ چیزیں کہاں سے سیکھی؟ اب میرا چونا منڈی والوں کے ساتھ پیار ہے, کٹری بابا, پنڈی میں شیخ اطالعی پارٹی سے تعلق ہے. میرا عزیز میاں قوال کی جو صاحبزادے ہیں عمران عزیز میاں, وہ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے میرے اندر روح پھونکی کہ ظاہر بھائی آپ بھی طرزیں بنا سکتے ہیں, آپ کیوں نہیں کرتے. مطلب انہوں نے میرا ٹیلنٹ دیکھا, مجھے بڑا موٹیویٹ کیا. اس سے پہلے میں طرزیں بناتا تھا, لیکن مجھے انہوں نے بتایا کہ ظاہر بھی آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں, اس سے بھی اچھا کام کر سکتے ہیں. مجھے پھر ایک ہوئی کہ میں کیا کروں. پھر جب یہ جتنے بھی خان صاحب اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یہ جو میوزک کو جانتے ہیں, جب یہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا, میں پاس بیٹھ کے گفتگو بہت ڈیپلی سنتا ہوں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ جو آپس میں بحث کرتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں تھا, ایسے تھا, ایسے نہیں ایسے تھا, میں اس کو پک کر لیتا تھا اور وہیں سے راگوں کی شکلیں یاد کر لیں, راگوں کی چیزیں, راگوں کے نام. آپ راگ جانتے ہیں, میں نے الٹا نام لے دیا, آپ نے مجھے صحیح نام بتا دیا. یہ بھی میرا علم لینے کا ایک طریقہ تھا کہ جس چیز کا مجھے نہیں علم, میں نے کسی کے سامنے جان بوجھ کے غلط نام لے دیا, جان بوجھ کے. تو اس نے آگے سے میری اصلاح کے لیے مجھے صحیح نام بھی بتا دیا, اس کی صحیح شکل بھی بتا دی. تو اس کا فائدہ کیا ہوا, مجھے ایک نئے راگ کا علم مل گیا, مجھے ایک نئے راگ کی شکل مل گئی. تو اس انداز سے میں جتنے بھی اچھا پڑھنے والے ہیں, اچھا گانے والے ہیں, ان کو سنتا ہوں اور ان سے سیکھتا ہوں. میرا ایمان زیادہ پرفارم کرنے, زیادہ سیکھنے پہ میں زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا زیادہ پرفارم کریں گے آپ. تو یہ میری ساری جرنی ہے طرز بنانے میں. اور جب کلام آ گیا میرے سامنے, اب میری مرضی ہے کہ میں کس وقت بیٹھا ہوں. اس وقت میرے ذہن میں کون سی ایک خوبصورت چیز, وہ نعت بھی ہو سکتی ہے, وہ نوحہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی غزل بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی کچھ بھی خوبصورت چیز. لیکن یہاں خوبصورت کی بات کر رہا ہوں, کوئی واہیات چیز نہیں, خوبصورت چیز. اس کی شکل اگر مجھے میرے دل کو اچھی لگ رہی ہے تو میں کہتا ہوں کیوں نہ اسی راگ کے اندر رہ کے اس کی طرز بنا دیجیے. تو اگر بی بی عطا کر دیں, معصومین عطا کر دیں, تو میکسیمم 5 منٹ لگتے ہیں مجھے ایک طرز مرتب کرنے میں. اسی طرح مجھے کبھی ٹائم نہیں لگا. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, جو میں لائیو ویڈیوز میں تو کہتا رہتا ہوں فیس بک پہ, کبھی ریکارڈڈ ویڈیو میں نہیں کہا. آج آپ کو بتانے لگا کہ حسین بانٹ رہے ہیں, نجات لے جاؤ. میری زندگی کی عاقبت کی وہ منقبت ہے. اس کی طرز میں یہ ممبر پہ جانے سے پہلے میں نے مطلع بنایا, انترا میں نے ممبر پہ بیٹھ کے بنایا. یہ ٹائم لگا ٹوٹل طرز بننے میں. میں نیچے بیٹھا ہوں, کاغذ میرے سامنے, نعیم بھائی نے مجھے واٹس ایپ پہ تصویر بھیجی تھی کاغذ کی, تو میں مطلع بنا رہا ہوں, ساتھ ہی اعلان ہو کہ اب آپ کے سامنے ظاہر بھائی پڑھنے آ رہے ہیں. انترا میں نے جا کے ممبر پہ بنایا, اور آئی وہ طرز پوری دنیا پڑھی جا رہی ہے. بے شک ہے. تو اس کے لیے کوئی وہ جو لوگ, میں پھر سب سے معذرت مانگ چاہ کے کہ بھائی میں تو مراقبے میں چلا جاتا ہوں, میں تو اتنی دیر سوچتا ہوں, پھر میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, یہ سب باتیں ہیں. اگر مولا کی عطا ہو تو منظوری ایک لمحے میں بننے والی طرز پر بھی ہو جاتی ہے. یہ ان کی عطا, ان کی سخا ہے کہ وہ کس کو عزت بخشیں, کس کو نہیں. وہ ظاہر نقوی کو نہیں دیکھتے, وہ کسی کو نہیں دیکھتے. انہوں نے کس کو عزت دے دینی ہے وہ صرف وہ جانتے ہیں. ایک لمحے میں علیہ السلام ہو گئے. لیکن ایک بات مجھے اور بھی ایک بندے نے بڑی اچھی کہی ہوئی ہے, وہ لیکن وہ میری ذات کے اوپر آ جاتی ہے. میری ذات آپ یوں کہتے ہیں کہ میری اچھائی میں آ جاتی ہے, لیکن بات ہے تو کہہ دینی چاہیے. وہ کہتے ہیں ظاہر بھائی اگر مولا عطا کرتے ہیں نا, وہ بھی ظرف دیکھ کے عطا کرتے ہیں, ہر ایک کو وہ بھی عطا نہیں کرتے. بات تو صحیح ہے. تو میں ان کی بات, یہ بالکل ان کی بات میں دم ہے, لیکن یہ میں بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس میں ہم لوگ نا, میں وہ ایسے فضول میں تکبر یا فخر سا, ایسے فخر تو ہونا چاہیے, تکبر سا آئے تھا ذہن میں, تو اس کے لیے مولا کروڑ جو ہم معاف کریں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر بھی اگر مولا کی آپ عطا ہے نا, تو مولا کی عطا ہر ایک کے اوپر نہیں ہوتی. شعرا کی بھی بات ہے. ہاں, وہ ضرب دے کے ہر ایک کو شاعری عطا کرتے ہیں, طرزیں عطا کرتے ہیں. اکبر عباس ہو گئے, دنیا ان کی طرزیں پڑھتی ہیں, چونا منڈی والے میرے بڑے بھائی ہیں. بھائی ایسے جتنے بھی اچھا کام کرنے والے ہیں, کراچی سے رضا شاہ جی ہیں, آپ ان کی کتنوں کے نام لیں گے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر مولا کی بہت خاص عطا ہے. اور یہ جب بھی کرتے ہیں تو خیر کرتے ہیں. پھر ذاکر سبھی ہیں.
کچھ منظور نظر سبت جعفر کو جو او سبت جعفر شہید صاحب تو کیا کہہ رہے ہیں. اور میں بھی سبھی ہیں, اور میں یہ محسن نقوی صاحب کو جو ہوتا ہے, اور یہ میں کہہ سکتا ہوں, ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں, اور اس پہ شیعہ قوم مجھ سے اعتراض نہیں کرے گی جو میں بات کرنے لگا ہوں. بات حالانکہ شیعہ قوم کے متعلق ہے لیکن مجھے یقین اعتراض نہیں کرے گی. سبت جعفر شہید صاحب پاکستان کی واحد وہ شخصیت ہے جو دنیا سے جانے کے بعد زیادہ مشہور ہوئی ہیں. ہاں بے شک ایسے ہی. شیعہ قوم نے ان کو پہچانا ہی نہیں ان کی زندگی میں. مجھے میں معافی چاہوں گا, لوگوں نے ان کو پہچانا ہی نہیں کہ کون سا ہیرا اور کون سا نگینہ ان کے پاس تھا. جب وہ دنیا سے گئے ہیں اس کے بعد کیا مشرق کیا مغرب کیا شمال کیا جنوب, ہر بندے نے اعتراف کیا کہ کائنات پاکستان کی شیعت میں کوئی ہیرا ان سے گم گیا. اور ان جیسی شخصیت شفیق, میں نے سہیل بھائی سبت جعفر شہید صاحب کے ساتھ 3 سال مسلسل یہ جو 15 شعبان کا پروگرام پنڈی میں پڑھا تھا ماشاءاللہ, مسلسل 3 شعبان میں پہلے پڑھتا تھا اور میرے فوری بعد قبلہ سبت جعفر شہید صاحب پڑھتے تھے. اور اتنا پیار میں سے, اتنی عزت, اتنی شفقت, بیٹا ایسے کرو, بیٹا ایسے, شاہ صاحب ایسے, بہت ادب سے. اور جب منہ سے بولتے تھے تو ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں, اتنے آہستہ اور حلیم طبع تھے وہ. لیکن شاید مولا کو منظور نہیں تھا کہ وہ 4تھے سال ان کا پنڈی آنا نہیں ہو, اس سے پہلے ہی ظالمین نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. اور آج کے دن کیونکہ 15 شعبان ان کا ذکر ہو گیا تو میں یقین کریں بہت دل سے دعا نہیں کریں مولا آج کی رات کا صدقہ کم از کم استاد سبت جعفر شہید صاحب کے جو ہے درجات بہت بڑے, بلکہ جتنے شہدائے ملت جعفر, محسن نقوی صاحب ہو گئے, علامہ ناصر عباس ملتان, جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے جنہوں نے ولایت کے لیے کام کیا, جنہوں نے اذا کے لیے کام کیا, مولا کریم ان سب کے درجات بہت بے شک بے شک بے شک. اور اس کلام کے ساتھ جو آپ پڑھنے والے ہیں, کون سا کلام, کوئی سا میرا خیال ہے آخر میں حسین بانٹری اگر کہتے ہیں تو کر دیں. نہیں ابھی آخر میں نہیں, ابھی آپ سے جو ہے جی 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے. جی تو 2 کلام آپ سے سنیں گے. جی حسین بانٹری سے پہلے 1 کلام اور آپ سنیں گے. اچھا, حسین بانٹری سے پہلے 1 کلام ہو. اب آپ انتخاب کر لیجیے کون سا کلام. آپ کی دلچسپ باتوں میں ہم کھو گئے, اور جو ہے وہ یہ کچھ میری زندگی ایسے وہ میرا ٹریک ہے جس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کس راستے سے ہوتا یہاں تک پہنچا. تو چلے میں کلام ایک بالکل پھر نیا ہی سناتا ہوں. کیا بات ہے, سارے نئے ہاں, یہ میں بات رہ گئی پیچھے وہ کر دیتا ہوں پھر, کیونکہ اس میں بولوں گا نہیں, دونوں کلام پڑھ دوں گا. میں نے ایک دن, ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا, مجھے کہتے ہیں کہ مجھے کلام کی طرف چاہیے. میں نے ہارڈلی 5 منٹ لگائے, 5 سے 6 منٹ میں نے طرز بنا کے ان کو بھیج دی. مجھے کہتے ہیں ظاہر بھائی طرز بنانا اتنا آسان ہے کہ آپ نے 5 سے 6 منٹ میں طرز بنا کے بھیج دی ہے. میں نے کہا بھائی آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ میں نے 5 سے 6 منٹ میں طرز بنائی ہے, آپ کو یہ نہیں کہ یہ 5 سے 6 منٹ میں نے طرز کیسے بنانی ہے, اس کو سیکھنے میں مجھے 30 سال لگے. یہ ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے جس کے بعد انسان اس جگہ پہنچتا ہے کہ وہ 5 سے 10 منٹ میں کو طرز بنا لیتا ہے. میں نے 30 سال بہت محنت کی اس کام کے لیے کہ کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کیسے. یہ بھی عرفانی کام ہے بے شک, جیسے شاعری الہامی کام ہے, یہ بھی عرفانی کام ہے. بے شک ایسے ہی. تو چلیں ابھی پھر جیسے میں نے اپنا تعارف کیا بھائی کا اختر کلیم صاحب کا, انہیں کا بی بی زینب کا ایک نیا کلام ہے. تو رات کو میں نے آپ کو سنایا تھا, اگر آپ بھولے نہ ہو تو. نہیں میں بھول گیا, مجھے پھر سے انہیں کے چند اشعار پڑھ کے تو آپ کے سامعین کے لیے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ حسین بانٹے پہ انشاءاللہ اختتام کریں گے. بسم اللہ. ایک دفعہ درود سے نوازیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرد. یوں ابتدا میں ہی الفاظ لکھ دیا سبحان اللہ, واہ واہ. یوں ابتدا میں ہی الفاظ لکھ دیا تمہارے نام پہ رکھنی تھی ایک ردا
پہلے آپ سے لیتے ہیں مشورہ دینا، وہ پہلے آپ سے لیتے ہیں مشورہ دینا، امام بعد میں کرتے ہیں فیصلہ دینا، یوں ابتدا میں ہی عباس سبحان اللہ لکھ دیا دینا، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، نماز روزہ و حج و جہاد و زکوٰۃ و خمس و جہاد، یہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شکریہ دینا، سبحان اللہ یوں ابتدا میں ہی عباس لکھ دیا دینا، کیا کہنے، واہ دعائیں دینے لگے شاہ کربلا مجھ کو، دعائیں دینے لگے شاہ کربلا مجھ کو، تمہاری شان میں ایک شعر جب کہا دینا، یوں ابتدا میں ہی عباس لکھ دیا دینا، اور یہ شعر میں تفصیل سے کرنے لگا ہوں کہ ہم لوگ انگلینڈ، یورپ، کینیڈا میں آپ بسے ہیں، تو کچھ ایسی تہذیب ہے جس سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اس تہذیب سے نہ دور ہونے کے لیے میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ خدا جو دے مجھے بیٹی تو نام کیا ہوگا، خدا جو دے مجھے بیٹی تو نام کیا ہوگا، سبحان اللہ سکینہ فاطمہ زہرا بطول یاد دینا، یوں ابتدا میں ہی عباس لکھ دیا دینا، سبحان اللہ اور مکتا اکتر بھائی کا جینا نہیں مجھے کربو بلا میں گھر دے دے، جینا نہیں مجھے کربو بلا میں گھر دے دے، ہے آپ سے یہی اختر کی التجا دینا، یوں ابتدا میں ہی عباس لکھ دیا محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل، کیا کہنے سرکار، واہ واہ واہ، بہت عمدہ، ایک سے ایک بڑھ کر کلام جو ہے ہمیں آج سننے کو ملا۔ مولا یار آپ کو سلام رہے ہیں آپ دار بھائی، اور یہ جو ہے نا کلام، سب سے بڑی بات واقعی الفاظ جو شعراء ہمیں مولا کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ہمیں وہ تبرک ملتا ہے، ملتا ہے، لیکن وہ
اب میں کیا کہوں، تبرک تو تبرک ہے، چاہے وہ شاپر میں آئے یا ایک بہت خوبصورت پلیٹ میں جو آپ کو پیش کیا جائے، لیکن فرق پڑتا ہے تھوڑا بہت۔ یہ جو آپ جس انداز سے آپ اس کو آراستہ کرتے ہیں، جس خوبصورتی سے آپ پیش کرتے ہیں، وہ بے شک وہی چیز ہے، لیکن جو یہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھ کرنا، ایک گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کر آپ سے میں یہ کلام اکثر سننے کا مجھے شرف حاصل ہوتا ہے، تو اس میں جو تاثیر جو ہے نا، وہ جو پلیٹ میں نظر نہیں آتی ہے، چاہے وہ سونے کی پلیٹ کی ہو، بے شک ہے آپ کا لحن اور آپ کا جو ہے انداز جو ہے خوبصورت ترین ہے، لیکن جو تاثیر ہے، جو محسوس ہوتی ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے محبت ہے سہیل جی۔ ہمیں آپ کو عقیدت کیوں ہے؟ بس اس چیز کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں آپ منقبت، اور ہم سب بخش پا رہے ہیں، اور میں صرف اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، جب بھی آپ پڑھتے ہیں یہی افراد، اکمل بھائی ہمارے ہو گئے، محمود بھائی ہو گئے، محمود بھائی کبھی آپ کے پروگرام نہیں مس کرتے، اول وہ تو سبھی پروگرام یہ لوگ دیکھتے ہیں، اور ہمارے ہونہار ذاکرین بچے یوسف رکیلا ہو گئے، عباس لال جی ہو گئے۔ انگلینڈ آپ کا بہت ذخیرہ ہے پڑھنے کے معاملے میں، بہت اچھی اچھی باتیں ماشاء اللہ۔ بے شک ہے، بالخصوص یہ شرف میرے خیال ہے حاصل جو ہے برمنگھم کو بھی بہت ہے، اور ویسے ٹو بی آنیسٹ ابھی حال ہی میں مجھے موقع ملا نارتھ میں جا کر جو ہے ایک کافی بڑا ایک جلسہ جو ہے منعقد کیا گیا ایک چیریٹی کے حوالے سے مینچسٹر میں، اور میں حیران یعنی اس حوالے سے کہ ایک سے ایک بڑھ کر پڑھنے والا ہے، اور ان تقریباً سبھی صاحبان کو میں پہلی مرتبہ سن رہا تھا، اتنے اچھے گلے، اتنا اچھا ان کا انتخاب، اور اتنا اچھا ان کی پڑھائی، مخلص، ہر ایک کے الفاظ جو ہیں وہ مخلص دکھائی دے رہے تھے، سنائی دے رہے تھے، اور اتنا ٹیلنٹ، وہی بات اس علاقے میں دیکھیے، میری ساری جو ہے زندگی یہاں پر انگلستان میں کم از کم مجھے تو یہ ہونا چاہیے کہ انگلستان کے لوگوں کو تو میں جانوں، لیکن میں نے آپ سے جیسے کہا سوائے ایک صاحب کے سبھی میرے لیے نئے چہرے تھے، تو آپ کی جو بات ہے بالکل وجہ ہے، ہاں، اور اتنا عمدہ پڑھ رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھے نا استاد سید جعفر کے بھی وہاں پہ، جنہوں نے شاید ہی وہ ان کے اتنی عمر تو ان کی ہے نہیں جن صاحب وہ پڑھا، اور نہ کہ وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، تعلق بھی غالباً انگلستان کی شاید وہ جو پیدائش ان کی ہو، اور انہوں نے پڑھا ینگ ہونہار ذاکر، اور سید جعفر صاحب کے پورا لہجہ انہوں نے اب نقل نہیں کیا، لیکن ان کا جو طور طریقہ جو ہے وہ اپنایا، اور بہت اچھا پڑھا، اور مزیداری کی بات ہے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، شایان حیدر صاحب بھی، اور وہ میرے ساتھی گئے ہوئے تھے، تو وہ بھی دیکھ کر جو ہے بہت خوش ہوا، آپ کو وہ تو سید جعفر صاحب کے شاگرد ہیں، خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ذکر اتنا بڑا ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات کیا ہے، یہ تو ایک یعنی آپ پورے گلوب کے اوپر ایک انگلی رکھیں تو اس انگلی کے نشان کے نیچے دب جاتا ہے انگلینڈ پورا، اور یہاں پہ اتنا ہے، یہ پوری دنیا ہے، اور یہ ایک موقع، ہلکا سا ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، پوری کائنات کی تشکیل جب سے ہوئی تو کتنے آئے ہمارے جیسے، کتنے گئے، اور بڑے بڑے جیسے چلے گئے، لیکن یہ ذکر ہی کرتے رہے، میں اگر نہ بھی ہوا تو میرا بیٹا ہوگا، بات پھر وہیں آیا، واہ 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 واہ، کلیم صاحب کیا جاتی رہے گی، آپ نے کہا تھا، بات بالکل وہی ہے جو ہے، میں آپ کیا کہوں، میں اکثر آپ کے کلام ریکارڈ کرتا ہوں، میں وہ سنتے سنتے بھول گیا، اور نہیں کیا میں نے، اچھا، ہاں اتنا عمدہ میں بھول گیا، واقعی بھول گیا۔ انشاءاللہ میں آپ سے جو ہے ریکویسٹ کروں گا کہیں آپ سے پھر سنیں گے، جی انشاءاللہ، ہم نے تو جشن میں آپ کے ساتھ ساتھ سنا، پھر انشاءاللہ ہوں گے، ہاں دو انشاءاللہ۔ تو بہرحال سرکار بہت بہت شکریہ، آپ کا ہر بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں شکریہ ادا، ہمارا شکریہ جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بھی باقی نظر کرم آپ پر ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ مزید اور جو آپ کو اپنے حصار میں رکھے جہاں پر بھی آپ جائیں،
اور یوں ہی آپ ہمیں بھی جو ہے نوازتے رہیں سب کے ساتھ. ہمارے اس چینل پر آپ اپنا کلام آ کر آپ سب کو سنائیں, ہم بھی سن لیں, ہمارے سبحان بھائی بھی سن لیں, ابو ذر میاں بھی سن لیں, اہل بیت بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ متوسل رہے, آپ ہمارے ساتھ متوسل رہیں, اور ہم سب لوگ جو ہے ذکر امام کے ساتھ متوسل رہیں. اب آخری جو کلام, اور وہ یہ کہ وہ تو کوئی نشست ہو ہی نہیں سکتی ظاہر نقوی کی جہاں پر یہ کلام نہ پڑھا جائے. جی بے شک. جیسے میں کہا کہ یہ بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ بڑوں کا یہ ذکر سب سے بڑا ہے, اور یہ سلسلے جو ہیں اس کی بھی ایک ترتیب ہوتی ہے. جیسے کہ حدیث قصہ مجلس میں پہلے پڑھی جاتی ہے, تو جب ظاہر نقوی ہوں تو پھر تو یہ کلام اختتام پر ہونا ہی چاہیے. یہ روایتی کلام ہو گیا. میں تو ہمیشہ ہر ممبر پہ کہتا ہوں کہ ہمارا قومی ترانہ بن چکا ہے. بے شک ہے, کیا بات ہے, ایسے ہی ہے, یہ سبھی پڑھتے ہیں, سبھی پڑھتے ہیں. ایسا ہے کہ قومی ترانہ ہے. اور جب پڑھتے ہیں تو سب جو مجمع ہے وہ بھی ساتھ پڑھ رہا میرے ساتھ تو مجمع ہمیشہ پڑھتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو آخر میں اس کے 2 سے 3 اشعار پڑھ کے بسم اللہ بسم اللہ. انشاءاللہ, کیونکہ وہ عبادت بہت ہو چکی انشاءاللہ. اب آخر میں عبادت, اب یہ آپ نہ کہیں اس کے اوپر لمبا تبصرہ ہو سکتا ہے. وہ تو مجھے پتہ ہے, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, مطلب ابھی کے لیے نہیں میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. دوبارہ آئیں گے اور پھر ملاقات انشاءاللہ انشاءاللہ. ابھی آخر میں سے 2-3 اشعار جو آپ کا حکم ہے, اور یقیناً آپ کے سامعین کا بھی حکم ہوگا یقیناً اس کلام کا. التماس انشاءاللہ اس کے 2-3 اشعار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل الفاتحہ. حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ. سبحان اللہ. حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوں کی وجہ کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. سبحان اللہ. قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے. قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے. بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. در حسین سے فطر سے نئے پروں کے سمیت. در حسین سے فطر سے نئے پروں کے سمیت. جو چھن گئے تھے وہ سب معجزات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور لہد تو کیا ہے مہکنے لگے گی خلد بری. لہد تو کیا ہے مہکنے لگے گی خلد بری.
ذرا سی خاک حفاظ اپنے ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور جیسے ہر کلام کا سگنیچر شعر، اس کلام کا آخری شعر اور سگنیچر شعر بسم اللہ بسم اللہ. کہ یہ کربلا ہے، یہ معجزے نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے، یہ معجزے نما کی بستی ہے، کفن سے کے لپیٹو حیات سبحان اللہ. جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سہیل بھائی، اللہم صل. مولا کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا کریم اس ذکر کا صدقہ اور آج کی رات کا صدقہ آپ کے جتنے بھی سننے والے ہیں، مولا کریم ان کو اپنی کریمی کے حصار میں رکھیں، سب کو الہی آمین الہی آمین. اور آپ جتنی کاوشیں اس کے مولا کے ذکر کی ترویج میں کر رہے ہیں، مولا آپ کو اس کا اجر عطا کریں، بہترین اجر عطا کریں. الہی آمین. مولا آپ کی زبان مبارک فرمائے حضور. اور آپ نے جو کلام پڑھے اور جتنے شعراء کے کلام، بالخصوص آخر میں نعیم عباس صاحب کا کلام، اور اس میں میرے تکلم صاحب کے جو اضافی اشعار جو پڑھے گئے، ساتھ ساتھ خداوند تعالیٰ ان سب شعراء ان کے درجات بلند فرمائے جو حیات ہیں اور جو ہمارے ساتھ جہان فانی سے گزر گئے ہیں، ان کے درجات اور مزید بلند فرمائے. اور مولا آپ کو انشاءاللہ جلد اہل بار ٹی وی پر واپس لے کر آئیں اور ہم ہمارے ناظرین پھر سے آپ کی خوبصورت میٹھی میٹھی آواز سنیں اور آپ کو دعائیں دیں. تب تک کے لیے ظاہر بھائی کو آپ دعائیں دیجیے، اور ان کی طرف سے اور میری طرف سے خدا حافظ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے یا علی مدد.